Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fellow learners. Our journey continues on consumer banking. آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 28 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ کا، وہ ہم کنٹینیو کرتے ہوئے لاسٹ لیکچر جو پریویس تھا 27، ہم نے آپ کے ساتھ اس میں ERM کا کانسیپٹ شیئر کیا تھا، انٹرپرائز رسک مینجمنٹ، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وقت کے ساتھ موجودہ حالات میں اور جو پچھلا جو آپ کہہ لیں کہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس حوالے سے بھی ERM کی اہمیت اور آپ کہہ لیں کہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو فائنینشیل ٹرموائل آیا تھا اس نے کچھ بہت نون کارپوریٹ فیلیئرز تھے اس کی وجہ پر، جس کی وجوہات جب انالیسس کی گئی اور جب اس کو ٹریس کیا گیا تو اس میں رسک مینجمنٹ کا جو ایک پہلو جو ہے وہ سامنے آیا. اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو فائنینشیل ٹرموائل 2007 کے مڈ میں شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی فائنینشیل انڈسٹری سب پرائم مارگیج کے حوالے سے شروع ہوا تھا، جس نے ساری بینکنگ انڈسٹری کو نہ صرف یورپ امریکہ میں بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کہہ لیں کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں آیا اور ساری دنیا کی گلوبل اکانومی بھی افیکٹ ہوئی. اور اسی لیے جب ہم اس کو گلوبل فائنینشیل کرائسس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ریگولیٹرز کا رول بھی بہت ایک طرح سے فوکس میں آ گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ ریگولیٹرز جو تھے ان کی ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ افیکٹونیس تھی وہ اتنی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ فائنینشیل انڈسٹری میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ظاہر ہے ریگولیٹری پریشرز بڑھے اور ریگولیٹرز نے ایک طرح سے اپنے عمل دخل کو بڑھایا فائنینشیل سیکٹر میں خاص طور پہ، تو پھر ERM کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا کہ ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ اوور آل انٹرپرائز بیسس پہ رسک کو مینیج کیا جائے تاکہ کوئی سرپرائزز نہ ہوں. اور اس میں جو وہ کانسیپٹ سامنے آیا کہ رسک جو ہیں وہ ایک طرح سے انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جو کنورجنس آف رسک ہے وہ الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ ایک ادارہ چاہے وہ بینک ہو یا نان فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، جو اس کا ایڈورس امپیکٹ آتا ہے وہ پھر چیز سامنے آئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ERM کی ضرورت محسوس کی گئی وہ ایک گلوبل انیشیٹو تھا گڈ گورننس کا. آپ سب جانتے ہیں گڈ گورننس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. گڈ گورننس نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جو پالیسیز ہیں مینیجر سینئر مینجمنٹ کی لیول پہ، بورڈ کے لیول پہ، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بہت ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارمز ہیں بزنس کے وہ کلیئر ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اپارٹ فرام دا آپ کہہ لیں کہ مین اسٹیک ہولڈرز آف دا کمپنیز اسپیشلی دا بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری کمپنیز، ان اسٹیک ہولڈرز کو ایون سوسائٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ گڈ گورننس کے حوالے سے اس کی پالیسیز کیا ہیں، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور وجہ جو سامنے آئی وہ ظاہر ہے کہ جو ERM کو جن اداروں نے، جن کمپنیز نے، جن بینکس نے ارلی طور پر اڈاپٹ کیا پرو ایکٹیولی، ان کے جب ریزلٹ سامنے آئے اس حوالے سے کہ ان کی پروفٹیبلٹی امپروو ہوئی، ان کا مارکیٹ شیئر بڑھا، ان کی شیئر پرائز امپروو ہوئی، اور ایک جو جنرل پرسیپشن ہوتا ہے اینالسٹ کا وہ بھی امپروو ہوا، تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ERM کو اس کو اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ چاروں فیکٹرز تھے، اور اس میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اصل جو انڈر لائنگ اسپرٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو سارے رسک ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کی جو کنورجنس ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ایڈورس امپیکٹ ڈالتی ہے. تو اس کو ایک میکرو ویو لینا، آپ اس کو کہہ لیں کہ ہولسٹک ویو لینا، اور اسی حساب سے پھر آگے چلنا وہ ضروری ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو اس کے 4 سٹیجز تھے ERM کے وہ ڈسکس کیے، اور ظاہر ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ جب ERM کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا جی ERM میں ہونا کیا چاہیے. تو وہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ تھی اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پہلا سٹیج جو ہے جس میں ہم ERM فاؤنڈیشن کی ہم نے بات کی کہ جب تک فاؤنڈیشن نہیں ہوگی، جس کو ہم ٹون فرام دا ٹاپ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگی تو یہ پروسیس آگے نہیں بڑھے گا. اس میں جو اس کا نیکسٹ سٹیج تھا وہ آئیڈینٹیفیکیشن
اور اسیسمنٹ آف رسک تھا، یہ بھی اہم ہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ کی بات ہوئی، اور اس میں جو اسیسمنٹس تھی اس میں انڈیپینڈنٹ ایکسٹرنل اسیسمنٹس کی بھی بات ہوئی۔ اس میں جو تیسرا سٹیج تھا وہ ہے ظاہر ہے رپورٹنگ کا اور کوانٹیفیکیشن کا۔ KRI کا کانسیپٹ یہاں آیا کہ رسک کو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، رپورٹ کرنا ہے۔ رپورٹنگ صرف فارمیلٹی کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس کا مقصد آپ اگر مینجمنٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس رپورٹنگ کا مقصد کیا ہے، آگے پرو ایکٹیولی ڈیسیجنس لینے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو رپورٹنگ ایکسٹرنل جو آپ کہہ لیں کہ جو ریگولیٹرز کو یا عام پبلک کو بیلنس شیٹ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی رپورٹنگ کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس میں جو چوتھا سٹیج تھا وہ پھر میٹیگیشن کا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ جب آپ یہ 3 سٹیجز کے بعد جب اس سٹیج پہ آتے ہیں تو اصل مقصد ERM کا یہی ہے کہ آپ رسک کو میٹیگیٹ کریں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں آپ ان کو اٹینڈ کریں، تاکہ جو اصل مقصد ہے ERM کا وہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جو مینجمنٹ پالیسیز ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکٹ پرائسنگ ہے یا آپ نے کسی مارکیٹ میں جانا ہے، وہاں جو آپ کو کچھ رسک کے فیکٹرز جو نظر آ رہے ہیں ہورائزن پہ، آپ نے اس کو کس طرح وہ کرنا ہے، تو اس سٹیج میں آپ ظاہر ہے اس کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ چاروں سٹیجز کا سیکوینس میں اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم فیکٹر از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ اس کو اگر سیکوینس میں جائیں گے تو جو مارکیٹ کی ڈائنامکس ہیں، جو انوائرمنٹس کی ڈائنامکس ہیں، ان میں اس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے تو آپ پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اس کے ایریاز کو پرائورٹائز کریں اور اسی حساب سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک سجیشن یہ بھی تھا کہ آپ بیکورڈ چلیں اور کرنٹ ایشوز کو لے کے پھر آپ بیکورڈ جا کے ERM فاؤنڈیشن پہ آئیں۔ بہرحال یہ ایک سجیشن ہے، یہ ایک ریکمنڈیشن ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کیں وہ KRA کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جب ہم اس کو اگر اپلائی کریں سے ان اے گیون سچویشن آف اے مارگیج انڈسٹری، تو اس میں کس طرح آپ KRI جو کی رسک انڈیکیٹرز کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح اپلائی ہوگا، ٹرانزیکشن جو جنریٹ ہوتی ہیں آپ اس میں کس طرح KPIs کو جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں آپ اس کو سامنے لاتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے جو پرفارمنس کے میٹرکس ہیں اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس کو آپ لیگنگ انڈیکیٹرز کہتے ہیں، ہم نے اس کی بات کی کہ لیگنگ انڈیکیٹر سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ لیگ کر رہی ہے اور آپ نے کہاں جانا ہے۔ KPI ہیں ان اے وے وہ آپ کہہ لیں کہ لیڈنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں جو اس میں ٹریگر ہوتا ہے کہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ کہاں ہے، آپ نے کس طرح اس کو کیپچر کرنا ہے، کہاں آپ کی ٹالرنسز ہیں، کہاں آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، کہاں آپ نے اس کو ایک طرح سے میٹیگیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کو ایک اوور ویو دینا ہے، اور اس کے بعد جو پرفارمنس کے جو میٹرکس ہیں الٹیمیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ کوالٹیٹیو، نان کوالٹیٹیو یا فائنینشیل اور نان فائنینشیل وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آخری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے ایک کانکریٹ آپ کے ساتھ اگزامپل شیئرس کی تھی کہ جو مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں پرفارمنس کے، جس میں نیم کا کانسیپٹ نیٹ انٹرسٹ مارجن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر آپ نے ایک ایکس نمبر ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ KPI کے کانٹیکس میں آئے گی کہ آپ نے یہ ٹارگٹ لیا ہوا تھا اور یہ اچیومنٹ آئی، اس میں گیپ کہاں تھا۔ لیکن جب آپ KRI میں آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نیم کے اندر والیٹیلیٹی کتنی ہے، کتنا والیٹائل ہے، کتنا اس کے اندر چینجز آ رہے ہیں، کتنی اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہے کہ جو وٹ ایف کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کے اندر 100 بیسس پوائنٹس جس کو آپ 1% بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اگر انٹرسٹ ریٹ کے اندر چینجز آتے ہیں تو وہ نیم کے اوپر کیا امپیکٹ لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک ایگزامپل، یا اس کے ساتھ دوسری ایگزامپل تھی رسک ایڈجسٹڈ کیپٹل جو تھا، وہ بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ اس کو بھی آپ کس طرح KPI کو اور KRI کو لنک کریں گے، یا اس کے ساتھ آپریشنل ایفیشنسی کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا کہ اس میں آپ KPI اور KRI کو کس طرح لنک کریں گے۔ تو یہ مثالیں دینے کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم KRI کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ERM کے حوالے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ KRIs ہیں کیا۔ KRIs کی جہاں ہم نے آپ کو بتایا، اس کی ہم نے آپ کی اپلیکیشن اس کو بتائی، اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ KRI کے سورسز کیا ہیں۔ اگر آپ کا یہ ایک
ایم ہے ERM کا، یا آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے، یا آپ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ آپ افیکٹو KRIs ڈیولپ کریں جو آپ کی بزنس کو، آپ کی مینجمنٹ کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کریں، بیٹر ڈیسیجن میکنگ میں، تو KRIs کس طرح ڈیولپ ہونے چاہیے. تو پہلا جو سوال اٹھتا ہے کہ KRI کے سورسز کیا ہیں، آپ KRI کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ دیر آر 5 سورسز فرام وچ یو کین ڈرائیو دا KRIs کی رسک انڈیکیٹرز. پہلا سورس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ادارہ ہے یا بینک ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کی پالیسیز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ سورس ایسا ہے کہ جو آپ اپنی پالیسیز ڈیولپ کر رہے ہیں، جو آپ نے ریگولیشنز بنائے ہیں، جس کے حساب سے آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنے پلانس کر کے بزنس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو اس سے جی آپ کو جو ان پٹ ملتا ہے وہ آپ کو ریلیونٹ KRIs ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جو شروع میں رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں بات کی تھی کہ رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے ویل ڈیفائنڈ، ویل ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ جب یہاں اسٹیج پہ ہم آتے ہیں تو ویل ڈاکومنٹڈ جو آپ کے پاس سورس ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک افیکٹو اور آپ کہہ لیں کہ ریلیونٹ KRIs ڈیولپ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میکرو لیول پہ جاتے ہیں تو بینک کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ڈٹرمن کیے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے آپ کو سورس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایک میکرو ویو ہے، آپ جس کو اگر ہم کہیں کہ جو ایک ویلیو پروپوزیشن ہے کسٹمر کے لیے کہ آپ نے ان کو کس قسم کے پروڈکٹس دینے ہیں. اگر ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا ہم جیوگرافیکل ریجنز کی بات کر رہے ہیں، یا ہم ڈلیوری چینلز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا ایک اسٹریٹجک آپ کا جو آبجیکٹیوز ہے وہ بھی آپ کو وہ ایک ان پٹ دے گا کہ اسی حساب سے آپ کی رسک انڈیکیٹرز آپ ڈیولپ کریں تاکہ اس ایریا کو بھی آپ کور کر سکیں. اس کے بعد جو اس میں تیسرا اہم جو ہے جو کہ بہت ہیلپ کرتا ہے، although it based on the past but this is an important source which is previous losses and incidents. یہ وہ ایریا ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ بینکوں میں دیکھا گیا ہے کہ بینک جو ہے ایک طرح سے IT انٹینسو بزنسز ہیں، IT ڈریون، تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی. یہاں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ بھی ہے. تو یہ جو آپ کو لاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں لاسز آ سکتے تھے، کہاں آئے، اور اس کو کس طرح میٹیگیٹ کیا گیا. تو جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک اہم سورس ملتا ہے KRI ڈیولپ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے جب آپ نے KRI ڈیولپ کرنے ہیں تو اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ جو ایڈورس موومنٹ ہے، جو آپ کا ایڈورس امکانات ہیں چیزوں کو جانے کے، KRI آپ کو وہاں ہیلپ کریں. تو یہ جو لاس آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو ایونٹس ہیں، اس کی جب آپ ان پٹ کو کیپچر کر کے KRIs ڈیولپ کریں گے تو آپ کو ایک بیس ملے گا موونگ فارورڈ. ظاہر ہے یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے صرف پاسٹ میں نہیں رہنا، آپ نے جانا ہے آگے کی طرف، کیونکہ KRI کا کانسیپٹ ہے لیڈنگ انڈیکیٹر کا. لیکن یہ آپ کو ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو ایک طرح سے فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے. اور ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یو لرن فرام دا ہسٹری، اور ویسے بھی جو بینکنگ میں جو کانسیپٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا، اور خاص طور پہ بازل 2 کے حوالے سے، یا جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں اس چیز کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ ڈیٹا کو آپ نے کس طرح کیپچر کرنا ہے. لاس ڈیٹا کو آپ نے ظاہر ہے اپنے جو رسک مینجمنٹ کا کورس ہے اس کے اندر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ جو لاس ڈیٹا ہے اس کو کیپچر کرنا، اور کم سے کم 3 سے 5 سال کا ریلیونٹ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو ایک طرح سے انڈیکیٹرز دے کہ اس مخصوص ایڈورس ایونٹ سے کیا لیسنز ملے اور آئندہ کے لیے اس میں آپ کیا جو ہے آپ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیا امپرومنٹ لا سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھا جو اس میں جو سورس ہے KRI کا ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بینکنگ بزنس میں جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ بینکس کے لیے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. اور جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ریگولیٹرز ہیں، ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انویسٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، اسٹاک ایکسچینجز ہیں، کیونکہ نارملی ساری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کمپنیز جو ہے
لمیٹڈ کمپنیز کوٹیڈ ہوتی ہیں تو اسٹاک ایکسچینج بھی اس میں ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی ظاہر ہے ان پٹ بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک بینک سے. اگر ہم اس وقت مثال بینک کی لے رہے ہیں تو وہ کیا بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے نزدیک ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں. تو جب آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو ان کی ایکسپیکٹیشنس کو مد نظر رکھیں گے تو دین یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ افیکٹو KRIs جو کہ ان کی اس کو دیکھتے ہوئے. اور ظاہر ہے جب یہ ایک ان پٹ ایک طرح سے آپ کا ایکسٹرنل ہوگا, یہ آؤٹ سورس ہوگا اور یہ مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہوگا, یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور یہ آپ کو ایک بیلنسڈ ویو دے گا KRI ڈیولپ کرنے میں. اس کے بعد جو ہے وہ رسک اسیسمنٹس کا ہے. رسک اسیسمنٹس جیسے ہم نے باہر ذکر کیا اور جو اسٹیج 2 کے اندر ERM کے جس کا ذکر آیا تھا کہ آپ انٹرنلی جا رہے رسک اسیس کرتے ہیں جس میں آپ کا آڈٹ ہے, جس میں آپ کا کمپلائنس ہے, جس میں دوسرے اوور ویو کے کانسیپٹس ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ ظاہر ہے یا رسک مینجمنٹ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا کمیٹی ہے انہوں نے جو اسیس کیے ہوئے ہیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے, ان سے بھی جب آپ ان پٹ لیں گے تو پھر آپ کو KRI ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ملے گی. تو یہ بھی ایک اہم سورس ہے اور یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے جو اسیسمنٹس ہیں وہ کتنے کوالٹیٹیو ہیں, کتنے کوانٹیٹیو ہیں. اور ظاہر ہے موسٹلی یہ کوالٹیٹیو ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو کنورٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو اس میں نمبرز میں پرسنٹیجز میں تو یہ پھر ایک افیکٹو KRI کی صورت اختیار کرتے ہیں. تو ان سورسز سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ملا ہوگا کہ KRIs کی سورسز کیا ہیں, اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے ہم کس طرح بینیفٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے سجیشنز ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سورسز کے آپ کہہ لیں اس کو اور زیادہ براڈن کیا جائے اور زیادہ وائڈن کیا جائے اور ود ان دیٹ سورسز اگر کوئی پاسبلٹیز ہیں, اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ایریاز ہیں جو کہ ان پٹ دے سکتے ہیں تو کیونکہ دس از این ایور ایوالونگ پروسیس, یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. اور KRI کی اصل افادیت ہی اسی میں ہے کہ ہم صرف ایک نمبر یا ایک پرسنٹیج ڈیولپ نہ کریں بلکہ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ہو, یہ ایک ایسی آپ کے پاس لسٹنگ ہو, یہ آپ کے پاس ایسی وہ ہو جس کے اندر آپ کو ہیلپ ملے اوور آل جو ERM کا کانسیپٹ ہے اس کو کرنے میں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے KRIs کے حوالے سے اس حد تک بات کی کہ KRIs کی جو افیکٹو ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں, تو ہم یہ اب دیکھیں گے کہ KRI جو ہوتے ہیں اگر آپ اگین کہیں کہ سجیسٹڈ اس میں 10 کریکٹرسٹکس ہیں KRI کی, تو پہلی چیز یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن کنسسٹنٹ میتھڈالوجیز اینڈ اسٹینڈرڈ. کنسسٹنسی ہونی چاہیے, اس میں ویریئنس نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب آپ ایک میتھڈالوجیز یا آپ اسٹینڈرڈس کو کنسسٹنٹ رکھیں گے تو دین آپ کو کمپیریزن میں آسانی ہوگی. پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کمپیریزن کو آپ ایک طرح سے ریئلسٹک بنا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا اہم کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کہ جو رسک ڈرائیورز ہیں اس کو یہ انکارپوریٹ کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن وجوہات سے رسک ڈرائیو ہوتے ہیں. اب رسک کا جو ڈرائیور کا کانسیپٹ ہے اس کی بہت لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے, پروبیبلٹی کی بات ہوتی ہے یا کوریلیشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں رسک ڈرائیور کے حوالے سے جو KRI میں کیپچر ہونے چاہیے, KRI کے انپٹ میں شامل ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو VAR کا کانسیپٹ ہے, ویلیو ایٹ رسک کا یا اکنامک کیپٹل کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے اندر بھی ان چیزوں کو ایک طرح سے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا اور اہم ترین کریکٹرسٹک KRIs کا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی کوانٹیفائیبل. آپ کے سامنے ہے جس طرح کہ اٹ شوڈ بی آئدر ان سے روپیز ٹرمز, ڈالر ٹرمز یا پرسنٹیج ٹرمز یا جسٹ نمبرز. یہ بہت ایک اہم کریکٹرسٹک ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہم دوبارہ اس آئیڈیا کی طرف, اس کانسیپٹ کی طرف لے کے جائیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, جہاں ہم نے KRIs آپ کے لاسٹ کالم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو صرف پرسنٹیجز تھیں یا صرف نمبرز تھے یا صرف اماؤنٹس تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں KRI کے لیے ضروری ہیں کہ وہ کوانٹیفائیبل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم سیریز میں ٹریک ہونے چاہیے. ٹائم سیریز میں ٹریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آن اے ریگولر بیسز, ہم نے جیسے پہلے کریکٹرسٹک کی بات کی, اٹ شوڈ بی ان دا سینس کہ جیسے کوارٹرلی فورٹ نائٹ بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ, کوارٹرلی بیسس پہ یہ ایک طرح سے ٹریک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی ٹائی ٹو آبجیکٹیوس
یہ بغیر کسی آبجیکٹیوس کے نہیں ہوں گے، یا رسک اونرز ہیں اس کے ساتھ ٹائی ہونے چاہیے، یا جو رسک کیٹیگریز آپ نے ڈیفائن کی ہیں، اٹ کوڈ بی فیو، اٹ کوڈ بی مینی، لیکن یہ اس کے ساتھ لنک ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ٹائی ہونے چاہیے، تاکہ ان کی افادیت، ان کے نمبرز، ان کی افیکٹونیس آپ کو سامنے واضح آئے۔ اس کے بعد اس میں جو اور ایک اہم پہلو ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس۔ بیلنس بہت ضروری ہے کہ اگر آپ صرف لیڈنگ انڈیکیٹرز کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کے پی آئیز کو یا لیگنگ انڈیکیٹرز کو اگنور کریں گے، تو پھر ظاہر ہے ایک لوپ سائڈڈ آپ کا کے آر آئی کا جو فریم ورک ڈیولپ ہوگا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں بیلنس ڈرائیو کریں، آپ کے پی آئیز اور کے آر آئیز کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ یہ بیلنس آپ کو صحیح پکچر دے، اور جو کے آر آئیز کو ڈیولپ کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ اس کے بعد جو اہم ایک پہلو ہے، کریکٹرسٹک ہے، کہ کے آر آئی شوڈ سپورٹ دا مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ۔ یہ ظاہر ہے ایک آبویس سی بات ہے، ایک آبویس ریکوائرمنٹ ہے کہ کے آر آئی اگر صرف رپورٹنگ کی حد تک ہو جائیں، آپ کہہ لیں کہ صرف فائلوں کا، جسے کہتے ہیں کہ فائلوں کا پیٹ بھرنا ہے، یا آپ نے ایک صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ہے، اور کے آر آئیز آپ نے بتا کے لوگوں کو یہ امپریشن دینا ہے کہ یو آر ان اے وے prepared. But the point is, if that particular aspect is not supporting the management to take some critical decisions, some strategic decisions, تو پھر اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ these KRIs should support the management on an ongoing basis to take important decisions۔ پھر اس کا جو ایک اور اہم ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، کہ it should be benchmarked, it should be compared internally as well as externally۔ بیسٹ پریکٹسز کا کانسیپٹ ہے، کوئی جو انڈسٹری کے اندر بیسٹ پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو لیں ایکسٹرنلی، یا آپ کے انٹرنلی جو آپ نے کچھ بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر، جیسے پرفارمنس میٹرکس ہیں یا دوسرے اسٹینڈرڈز ہیں، آپ نے کریڈٹ کے حوالے سے، مارکیٹ رسک کے حوالے سے، آپریشنل رسک کے حوالے سے، آپ انٹرنلی جو بینچ مارکس آپ نے ڈیولپ کیے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھ کے کے آر آئیز ڈیولپ کریں۔ اور اس کے بعد جو 9th ہے وہ اٹ شوڈ بی ٹائملی اینڈ کاسٹ افیکٹو۔ یہ بھی اہم ترین ہے۔ سارا ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور وقت کے ساتھ اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے اور اس کی افیکٹونیس ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو یہ ظاہر ہے اس کا ایک طرح سے جو وہ آپ کہہ لیں کہ روٹین کی ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی، اور اس کا جو لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا، یا اس کے جو دوسرے ریلیونٹ لوگ ہیں یا ایکسٹرنل آپ کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس میں انٹرسٹ لوز کر جائیں گے۔ تو اس کی ٹائملینس کا اور اس کی کاسٹ افیکٹونیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس حد تک باک ڈاؤن تو نہیں ہو گئے کہ آپ کو یہ نہیں خیال رہا کہ آپ نے اتنی زیادہ کاسٹ انکر کی ان ٹرمز آف ریسورسز، اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اس میں اسٹاف بھی شامل ہے، اس میں دوسرے آپریشنل آپ کہہ لیں ایریاز بھی آ جاتے ہیں۔ تو کاسٹ کے فیکٹر کو جب تک آپ بلٹ ان نہیں کریں گے، مد نظر نہیں رکھیں گے، تو اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ ان اے وے نلیفائی ہو جائے گی۔ یہ مثال آپ اسی طرح دے سکتے ہیں، اس کی جو انالوجی ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں خاص طور پہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس ہو، چاہے وہ دوسرے ٹیکسز ہوں، تو اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کا سیٹ اپ ہے، اس کی کاسٹ ان اٹ سیلف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ ٹیکس الٹیمیٹلی ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا نیٹ امپیکٹ جو ہے وہ ایک طرح سے نیگلیجبل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کام کریں، اور خاص طور پہ کے آر اے کے حوالے سے، اس میں کاسٹ فیکٹر کو مد نظر رکھیں۔ اگر کاسٹ فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر کے یہ صرف سوچ کے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی یہ آپ کہہ لیں کہ یس اٹس اے کاسٹ ڈریون فنکشن، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی ریونیو پہ، آپ کی پروفٹیبلٹی پہ آئے گا۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے، وہ جو کو ریلیشن ہے، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، یا کاسٹ کو آپ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی ریکور کر سکیں گے یا نہیں۔ تو اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے اٹ شوڈ سمپلیفائی رسک ناٹ سمپلسٹک۔ یہ بہت آپ یہ کریں کہ اس میں سٹل ڈفرنس ہے، سمپل ہونا یا سمپلسٹک ہونا ایک اہم نقطہ ہے، اور اس میں بہت فیمس آئنسٹائن کی سینگ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو سمپل بنائیں لیکن اس کو سمپلسٹک نہ بنائیں۔ تو سمپل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس میں کمپلیکسٹیز کم سے کم ہونی چاہیے، اور جو جتنے آپ کہہ لیں اگر آپ بینک میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، بینک کا اسٹاف ہے، بینک کے امپلائیز ہیں، ان کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، لانچ کرنے میں پرابلمز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کے آر آئی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایکسپرٹ
کہہ لیں کہ یہ اسپیشلسٹ کے ڈومین میں لے کے آئے تو پھر اس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ وہ ایریا ہے جس میں صرف ایکسپرٹ لوگ یا اسپیشلسٹ لوگ ہی آ سکتے ہیں. تو اس کی افادیت، اس کی سمپلسٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ اس کی اپلیکیشن آل اوور دا انٹرپرائز ہے، آل اوور دا آرگنائزیشن ہے، تو آپ نے اس کو سمپل رکھنا ہے اور اس کو افیکٹو بنانا ہے. تو جب ہم یہ دیکھیں گے ان نٹ شیل، اگر ہم اس کو سمرائز کریں، یہ کریکٹرسٹک جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو کے آر آئیز ہیں وہ کتنے اہم ہیں اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ ان کریکٹرسٹک کی کمبینیشن سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اب آگے بڑھیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے، کی کویشچنز اس میں، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو تیسرا سٹیج تھا ای آر ایم کا، رپورٹنگ کا، وہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور رپورٹنگ جسٹ فار دی سیک آف رپورٹنگ نہیں. اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے، اس کے جو کی کویشچنز ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے. تو وہ پہلا چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا کوئی جو ایریا ہے جو بزنس کا آبجیکٹوز کا، از اٹ ایٹ رسک. یہ سوالات جو 5 ہیں آپ کے سامنے، ان کو ظاہر ہے رپورٹنگ کے حوالے سے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، آپ نے اپنے فوکس میں رکھنا ہے. اس لیے کہ جب اگر آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے تو پھر اے آر ایم کی رپورٹنگ کی مقصدیت، اس کی افادیت آپ کے سامنے آئے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے وہ صرف ایک طرح سے فارمیلٹی کے طور پہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آن اے پیریوڈک بیسس کوئی رپورٹ دینی ہے، یا ریگولیٹرز کو آپ نے کوئی ایک طرح سے رپورٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے، بلکہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس رپورٹنگ کے بعد ان جو اس کے یوزرز ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ اس کے جو اندر جو اس کا ڈیٹا ہے، جو اس کے اندر انفارمیشن ہے، اور اس میں وہی کانسیپٹ ہے کہ اس انفارمیشن کو کس طرح نالج، کس طرح اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اور کس طرح وزڈم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ آر اینی آف آور بزنس آبجیکٹیوز ایٹ رسک. یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ جب تک آپ یہ سوال نہیں کریں گے، آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ چلنے کی بات ہے یا پرو ایکٹیو ہونے کی بات ہے. تو یہ سوال کرنا، یہ اپنے آپ سے کہ جی اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا رپورٹنگ میں ضروری ہے. اس کے بعد جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے کمپلائنس. کیا ہم لوگ، کیا جو ریگولیٹری کمپلائنس ہیں یا آپ کہہ لیں کہ دوسری کمپلائنس ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک طرح سے پالیسیز کو کمپلائنس میں ہیں یا نہیں، کہیں کانٹرڈکشن تو نہیں ہے، کہیں کلیش تو نہیں ہے، یا ہم کچھ اس کو کمپلائنس کو فالو نہیں کر رہے جس کی اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں خاص طور پہ بینکنگ کے اندر ریگولیٹری ریکوائرمنٹ میں جب کمپلائنس کی بات کرتے ہیں اور نان کمپلائنس کین لیڈ ٹو ویری سیریس، اگر اس میں آپ کہہ لیں فائنینشیل آسپیکٹ نہیں بھی ہے، سیریس ریپوٹیشنل ڈیمیج. تو یہ بھی ایک بہت اہم رسک کا ایریا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نان کمپلائنس تو نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے ظاہر رپورٹنگ کا کانٹیکسٹ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو بھی ایک طرح سے کیپچر کریں. اس کے بعد جو ہم نے کے آر اے کے حوالے سے بات کی، اس میں ہے کہ بہت سے رسک آن گوئنگ بیسس ایسکلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے ریڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو رسک ایسکلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ سوال کرنا ہے اس رپورٹنگ میں کہ کون سے رسک ایسکلیٹ ہو رہے ہیں، اور وہی جو ہم نے آپ سے کہا وہ ایسکلیشن صرف اس حد تک نہیں ہے یہ آپ بتا دیں کہ جی فلاں رسک اتنا ایسکلیٹ، بلکہ آپ اس کا ٹرینڈ دیکھیں اوور اے پیریڈ. اگر آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کے آر آئی کے حوالے سے کہ کس حد تک اس کے اندر ایسکلیشن آئی ہے، پرسنٹیج ٹرمز میں آئی ہے یا نمبر ٹرمز میں آئی ہے، اور کس پیریڈ کے دوران آئی ہے، تو یہ بھی جو ایسکلیشن ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کو کیپچر کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو کے آر آئیز ہیں وہ ٹرینڈس کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امیڈیٹ اٹینشن چاہیے، کہ بہت سے ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں. اگر ہم بینکنگ کی بات کریں اور ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثال ہم اگر اس کو کنزیومر بینکنگ کے لیں، اور اس میں جو کچھ ہم نے جیسے آپ کے ساتھ فیکو کی بات کی، جو فیکو کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ فیکو جو سکور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کریڈٹ سکور کے حوالے سے. وہ کریڈٹ سکور یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ڈیلیکوینسی ریٹ ہے اگر وہ افیکٹ کر رہا ہے ایک مارگیج کی ری پیمنٹس کو، اس میں پاس ڈیوز ہو رہی ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس کو بھی اور ساتھ ساتھ آٹو لونز کی پیمنٹ کو بھی افیکٹ کرے گا. تو اس ٹرینڈ کو آپ نے ایک طرح سے اس میں کیپچر کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کے آر آئیز ہیں کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں آپ انتظار نہیں کر سکتے.
یو ہیو ٹو گیو امیڈیٹ اٹینشن ٹو دیٹ. امیڈیٹ اٹینشن کا کانسیپٹ رپورٹنگ میں یہی ہے کہ یو شوڈ بی ایکچولی ہیونگ دا انفارمیشن ان اے وے آن ریئل ٹائم بیسس. جب ریئل ٹائم بیسس پہ انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اکارڈنگلی کریکٹیو میجرس لے سکیں. اور یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ERM کا کانسیپٹ ہے تو یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ دس از اے ویری ڈائنامک ایور ایوالونگ پروسیس. اور اس سب چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس میں جو پانچواں اب کوشچن ہے کہ پھر جب ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ اچھا اب کون سے ایریاز ہیں جہاں آپ نے رسک اسیسمنٹس کو ریویو کرنا ہے. ہم آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ایون اینی بزنس فار دیٹ میٹر رسک مینجمنٹ بزنس یہ ایک اسٹیٹک بزنس نہیں ہے. اس کے اندر جو ڈائنامزم ہے، جو اس میں انٹر لنکیجز ہیں، جو اس کے اندر انٹر ڈپینڈنسی ہیں، وہ اس ضرورت کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے ری اسیسمنٹ اور ریویو جو ہے آن اے پیریوڈک بیسس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے فارمیلٹی کی طور پہ ویٹ نہیں کرنا کہ اچھا جی یہ چونکہ رپورٹ دی ہوگی فورٹ نائٹلی، منتھلی یا کوارٹرلی، اس کے بعد آپ کریں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو رسک اسیسمنٹس کا ریویو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن گوئنگ بیسس. تو یہ جب 5 سوالات کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ جب رپورٹنگ کے والے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کیا ان 5 سوالات کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں جس قسم کی رپورٹ کی ضرورت ہے اس کے ایک طرح سے فیچرز کیا ہونے چاہیے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیو ایٹریبیوٹس جو ہیں ERM رپورٹنگ سسٹم کے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے. کہ جب ہم ان 5 سوالات کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس کی ایک طرح سے آپ کو افیکٹونیس کا اندازہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے اٹ شوڈ بی آن اے سنگل پوائنٹ آف ایکسیس. سنگل پوائنٹ آف ایکسیس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو سنگل پوائنٹ ہے، جو رپورٹنگ ہے، جو یوزرز ہیں ان کے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ریسورسز تو نہیں ہے جس میں وہ باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ یہ جو رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر سنگل پوائنٹ ہے. جو اسپیشلی جو کرٹیکل رسک ہیں وہ ان کو ایکسیس ہونا چاہیے. جو رپورٹ کے یوزرز ہیں، ظاہر رپورٹ کے یوزرز آپ کو ہم نے جیسے بتایا اس میں سینئر مینجمنٹ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ایون ریگولیٹرز ہیں جن کو آپ مینڈیٹری رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک سنگل پوائنٹ ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹیلز میں باک ڈاؤن نہ ہوئیں، تاکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں کانسیپٹ ہے کہ وہ گم ہو کے نہ رہ جائیں ڈیٹیلز کے اندر. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جو ایگزیکٹو رپورٹنگ ہے اس میں ڈرل ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کس ایریا میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے، یہاں زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اسی کے حساب سے بجائے یہ کہ ہر چیز کو آپ دیکھیں، اس مخصوص ایریا کو آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ ڈیپ ڈاؤن جانے کی کوشش کریں. تو یہ جو رپورٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہونی چاہیے، یہ چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈرل ڈاؤن نیچے جا کے ڈیپتھ میں جا کے دیکھ سکیں جہاں ضرورت ہو، سب کو نہیں. اس لیے کہ اگر وہی والی بات ہے کہ ساری رپورٹ کو اگر آپ اوور آل دیکھنے بیٹھیں گے تو اس میں وہی بات ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں جو تیسری چیز ہے جسٹ ان ٹائم انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انفارمیشن آ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہی ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. اور اس کا اپڈیٹ ہونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ ڈیسیجن میکرز کو یہ انفارمیشن ملتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کرنٹ ہے، ریئل ٹائم ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ یہ 15 دن پرانی ہے یا 1 مہینے پرانی ہے یا 3 مہینے پرانی ہے. اس لیے کہ رسک اسیسمنٹس میں ٹائمنگس آر آلویز ویری امپورٹنٹ. ٹائمنگس کا جو کانسیپٹ ہے جہاں دوسری جگہ بہت اہم ہے، رسک مینجمنٹ میں یہ ایک بہت کریٹیکل فیکٹر ہے. اور جب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ٹائمنگز میڈ دا ڈفرنس، اگر جو پچھلا کرائسس جو ہمارے سامنے آیا اس میں جو انالیسز ہوئی اس میں یہ کانسیپٹ ریئل ٹائم کا تھا کہ لوگوں کو بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ جو سسٹمک جو پرابلمز آئی تھیں، جو سسٹمک ایک طرح سے کہہ لیں کہ ویکنیسز ڈیولپ ہوئی تھیں، وہ آفٹر دا فیکٹ لوگوں کو پتہ چلیں. لوگوں کو ایک طرح سے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا. تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جب جس وقت ان کو انفارمیشن پہنچی اور انہوں نے کریکٹیو میجرز لینے کے لیے تیاریاں کیں تو بہت سارا ڈیمیج آلریڈی ہو چکا تھا. تو یہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ ریئل ٹائم انفارمیشن کے ساتھ آپ ڈیمیج کنٹرول کا جو کانسیپٹ ہے کہ منیمائز کر سکے ڈیمیج کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کے اندر جو کوانٹیٹیو ہے، کوالٹیٹیو ہے، آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے.
اس کا مقصد یہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ جو کوانٹیٹیو میجرز ہیں، جو میجریبلز ہیں، دے آر مور امپورٹنٹ دین نان کوانٹیٹیو. یہ ایک طرح سے مس نارم ہے، یہ ایک طرح سے مس کانسیپٹ ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کا ایک بیلنس ڈرائیو کیا جائے. اس میں دیکھا جائے کہ یہ کس طرح ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو یہ چیز اور سامنے آئے گی کہ یہ جو ہے، اگر آپ کہیں کہ جی رپورٹ ایک مینجمنٹ کمیٹی کو دی گئی ہے، اور جو افیکٹو رپورٹ ہوگی یہ ایک طرح سے آبزرویشن ہے پریکٹیکل جو ریئل لائف میں دیکھی گئی ہے کہ یہ پانچوں کوشچنس ناٹ لیس دین 15 منٹس ان کو اس کے جوابات ملنے چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے یہ 15 منٹس کوئی بینچ مارک ہے. نہیں، یہ بینچ مارک نہیں ہے، یہ ایک آپ کو ایک طرح سے مثال دی گئی ہے کہ اگر وہ رپورٹ جس کو آپ پڑھنے میں 3 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے کے بعد اس کو سمجھیں گے، پھر اگر آپ اس میں جہاں پر اس کی ضرورت ہے تو وہ آئی تھنک اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو افادیت ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوتی چلی جائے گی، یا اس کی میں افیکٹونیس میں کمی آ جائے گی. تو یہ رپورٹنگ کا کانٹیکس جو ہم نے آپ کو کریکٹرسٹکس بتائے وہ یہی ہے کہ ہم اس رپورٹنگ کو اس طرح فارمیٹ بنائیں، اس کو اس طرح ایک طرح سے سمپلیفائی کریں، اور اس کو اس طرح آپ کریں کہ یوزر فرینڈلی بنائیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے حساب سے ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اٹ شوڈ پرووائڈ دا کمنٹری اینڈ انالیسس. یہ ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ERM رپورٹنگ کا، تو اس میں جو کمنٹری اور انالیسس کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اہم ہے، اس لیے کہ جو یوزرز ہیں اور جو ظاہر ہے اس میں بہت سارے ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو انالائز نہ کر سکیں، وٹ ایف سیناریو کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر اپلائی نہ کر سکیں، تو ایک طرح سے یہ رپورٹنگ کی بھی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بینک کا جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کے سامنے جو رپورٹ آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس وقت جو ریٹس یہ چل رہے ہیں اس کے اندر اگر اتنے پرسنٹیج اگر آپ کہیں کہ جی تبدیلی آئے گی ڈاؤن سائڈ یا اپ سائڈ، تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. یا آپ مارکیٹ ریٹس کی بات کرتے ہیں جس میں ایف ایکس کے ریٹ ہوتے ہیں، فارن ایکسچینج کے ریٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کہہ لیں کہ فلکچویشنز ہو رہی ہے، تو ان اے گیون KRI کے حوالے سے اگر آپ نے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ اتنی پرسنٹیج جو اس کے اندر چینج آئی ہے، تو اس کا آپ کی جو فارن ایکسچینج کا جو ایکسپوجر ہے بینک کا، جس کو ہم اوپن پوزیشن کہتے ہیں، وہ کس طرح امپیکٹ ہوگا. اور آپ نے ظاہر ہے یہ دوسرے بینکنگ کورس میں پڑھا ہوگا کہ فارن ایکسچینج ایکسپوجر جو ہے بینک کے اندر بہت اہم ہوتا ہے، اور اس میں جو اوور باٹ یا اوور سولڈ پوزیشنز ہوتی ہیں کرنسیز کی وہ ڈٹرمن کی جاتی ہیں. تو اگر یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور اس کے اندر ایک بہت اہم رسک ہے جس کو ہم ایکسچینج رسک کہتے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس اس رپورٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں انالیسس، یا دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح انالائز کریں گے یا اس کو کس طرح کامنٹ کریں گے، اور پھر اس ظاہر کامنٹ جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے. تو اس انالیسس کا، اس کامنٹری کی شیئرنگ کا جو ایک اور جو فائدہ ہوگا کہ جو کنسرن لوگ ہوں گے دے ول بی آن دا سیم پیج. وہ سیم پیج پہ ہونے کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کی تھنکنگ جو بھی ہے، ان کے پرسپیکٹو جو بھی ہیں، لیکن وہ یہ جان رہے ہوں گے کہ دوسرے جو لوگ ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ بھی کس طرح سوچ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے اندر ضرورت ہے ایک بہت آن گوئنگ ڈائلاگ کی. ڈائلاگ کا جو کانسیپٹ ہے، یو ہیو ٹو انگیج آل دا انٹرنل اسٹیک ہولڈر سے مراد خاص طور پہ بینک کے اندر آپ کہہ لیں جو سینئر مینجمنٹ ہے، اس کے بعد جو لائن مینیجرز ہیں، اور خاص طور پہ رسک کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایون جو ریویو پروسیس میں انوالو ہیں، وہ لوگ سب جو ہے ایک طرح سے آن بورڈ ہونے چاہیے. اور اس کو اس رپورٹنگ کا جو ایک کہہ لیں کہ کمیونیکیشن جو ہے، اس کی ایک طرح سے ڈسیمیشن جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس کی ہونی چاہیے. جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ سامنے چیز آتی ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ERM کی رپورٹنگ کتنی اہم ہے. اب آپ جیسے دیکھیں گے ERM رپورٹنگ کا جو اسکیمیٹک ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اور ذرا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ جب ERM رپورٹنگ کا جو ایک طرح سے فریم ورک ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جو اس کا ایک طرح سے یہ چارٹ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی اور واضح ہو جائیں گی. اور اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی ٹاپ لائن ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی ہے، اس میں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اس میں انٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ بائیفرکیشن کی گئی ہے. اس کے اندر گروپ کے حوالے سے، اس کے فنکشنز کے حوالے سے، جس کے اندر فائنانس بھی ہے، جس کے اندر HR بھی ہے، جس کے اندر سیلز اور مارکیٹنگ بھی ہیں. تو جب یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کیسکیڈ نیچے آ رہے ہیں اور نیچے آپ اس کو اس طرح، پھر آپ دیکھیں گے جو رسک رپورٹنگ ہے، رسک انالیسز ہے،
رسک اسکور کارڈنگ ہے، رسک ڈیش بورڈنگ ہے، رسک الرٹنگ ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ ظاہر ہے اسی رپورٹنگ کے اس کو مزید زیادہ واضح کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم اسکور کارڈنگ کی یا ڈیش بورڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ گاڑی میں جیسے آپ کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف ڈائلز لگے ہوتے ہیں، وہ ڈائلز آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کا فیول گیج بتا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری چیزیں آپ کا جو ٹیمپریچر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ڈیش بورڈ ہے آپ کو اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ کریٹیکل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک طرح سے آپ کا برڈ آئی ویو جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ اس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اسکور کارڈنگ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ اسکورز اس میں دیتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز یہاں سٹینڈ کرتی ہے، کے پی آئی کے حوالے سے آپ کہاں ہیں، کہاں گیپ ہے، کس طرح اس گیپ کو آپ نے فلفل کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا میجرز لینے ہیں۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اس کے بعد اس میں رسک الرٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ اس میں جو چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں کہ جو رسک ایسکلیٹ ہو رہا ہے یا رسک جو آپ کی گیون پیرامیٹرز ہیں یا گیون لمٹس ہیں اس سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹالرنس لیول جو تھریش ہولڈ جو ہے وہ اگر بریچ ہو رہا ہے تو اس میں الرٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے الرٹ ملتا ہے، اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھ سکیں۔ تو جو آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر وہ دوبارہ سے ایک طرح سے سمرائز ہے کہ ٹائملی ایکسیس کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ ریپروڈیوس ہو جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنسسٹنسی کا پرسپیکٹیو ہونی چاہیے، اور یہ انفارمڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس میں جو رول کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی رپورٹنگ میں اہم ہو جاتی ہے۔ یہ فوراً آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ جن ایریاز میں آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جہاں اٹینشن کی ضرورت ہے، جہاں الرٹ آپ کے سامنے آئے ہیں، تو اس میں کون لوگ اکاؤنٹیبل ہیں۔ اکاؤنٹیبل اس سینس میں نہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آر دوز پیپل ہو آر رسپانسبل aware of this in the sense of their responsibilities, in sense of their being accountable، کہ اس کو بجائے یہ کہ کسی اور پہ وہ ڈپینڈ کریں یا وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اور یا کوئی اور لوگ اس کے اندر ان کو واضح ہونے چاہیے کہ ان کی رولز، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں انٹرپرائز رسک ڈیٹا ماڈل ہے جو اس کے باٹم لائن پہ ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ سارے رسک کے اس کو ایک طرح سے کیپچر کرتا ہے، جس میں آپ کا کریڈٹ رسک بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر کریڈٹ رسک کی جب ہم اگر بات کریں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، تو وہ رسک صرف ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہوتا، بلکہ اس رسک میں سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں، جس کے اندر آپ ریجنز کہہ لیں، پروڈکٹس کہہ لیں، یا برانچ وائز کہہ لیں، یا ڈلیوری چینلز کہہ لیں۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ رسک کی بات آتی ہے۔ مارکیٹ رسک میں جیسا آپ جانتے ہیں ہم کموڈیٹی پرائسز کی بات کرتے ہیں، فارن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے اسی حساب سے سیگمنٹیشن کے حوالے سے، ریجنز کے حوالے سے اس کو آپ نے ایک طرح سے اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے آپ کمپلائنس کا جو آپ ڈیٹا کہہ لیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو ریگولیٹری کمپلائنس کے حوالے سے ہم نے جو ڈیٹا کمپائل کیا ہے وہ کس حد تک اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ جیسے ہم نے 5 کویشچنز میں ایک بات کی تھی کہ کہیں ہم بریچ آف کمپلائنس تو نہیں کر رہے، تو وہ بھی یہاں کیپچر ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ساتھ ساتھ اس میں ادر جو ہم بات کرتے ہیں، ادر رسک کی، جو آپ کو اگر یاد ہو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو پیرا سلائڈ تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ بزنس میں ملٹی ڈائمینشنل رسک ہیں جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ وہ رسک جو ایچ آر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، ایک جنرل انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، آپ کے بیلنس شیٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر سب کیٹیگریز تھیں، تو اس کے اندر آپ آپریشنل رسک بھی کہتے ہیں، ڈلیوری رسک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں کیپچر ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اس اسکیمیٹک کے تحت جو آپ کے سامنے ایک جو پکچر آتی ہے وہ بہت اگر پوری طرح واضح نہ ہو تو وہ اس چیز کی طرف ضرور اشارہ کرتی ہے کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے وہ بہت کروشل ہے، اور اس کی اندر جو اس کے ویریس فارمیٹنگ ہے، اور اس کی آپ کہہ لیں کہ جو ایکچولی اس کی افادیت میں یہی ہے کہ جو اس کے یوزرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ کون سے انفارمیشن کس جگہ اور کس وقت اویلیبل ہے۔ تو جب ہم یہ اس کو اس طرح اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ای آر ایم کی رپورٹنگ کا بھی جو ایک ایڈوانٹیج ہے پورے اوور آل ای آر ایم کانٹیکسٹ میں وہ پھر سامنے نظر آتا ہے۔ آئیے اب ہم ای آر ایم کے کانسیپٹ کو ان اے وے کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی تھوڑی امپلیمنٹیشن کی بات کریں، اور امپلیمنٹیشن میں جو پریکٹیکلی جو ایک طرح سے نون کیسز میں کچھ پٹ فال سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پٹ فال کا کانسیپٹ یہی ہے
کہ ERM کی امپلیمنٹیشن جب کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے ایک کامن ٹرینڈ کے تحت کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپروچز رکھیں، جس طرح اپروچ کیا تو وہ جو ہونی چاہیے تھیں، جو اسپرٹ تھی ERM کی، اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ERM کا کانسیپٹ شروع میں انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس وقت بات کی جاتی تھی واٹ از ERM، وٹ آر دا ERM پروسیسز، وٹ آر دا اسٹیجز، وٹ آر ERM رپورٹنگ سسٹم، وٹ آر KRIs۔ اس وقت صرف جو زور تھا واٹ کے اوپر تھا۔ اب جو یہ آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اندر پروگریس ہوئی ہے، اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ اب ہاؤ کے حوالے سے ہے۔ ہاؤ کا یہ ہے کہ جی ہاؤ ERM از گوئنگ ٹو بی implemented, how ERM is to be developed, how ERM is going to be effective for the organization، اور اس کی وہ ہے۔ تو اب جب ہم ہاؤ کے سٹیج پہ آتے ہیں، اگر ہم اسی طرف دوبارہ جائیں جو ہمارا لرننگ پروسیس ہے، تو یہ ہمارا ایک طرح سے اب نیکسٹ سٹیج ہے، یہ ہماری ایک طرح سے اب نالج کا سٹیج ہے۔ اسی نالج کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کامن پٹ فالس کیا ہیں۔ پہلا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا باہرا تذکرہ ہوا ہے کہ ERM از اباؤٹ مینجمنٹ ناٹ سمپلی کمپلائنس۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ERM کو شروع میں اکثر جگہ اپلائی کیا گیا تو لوگوں نے اس کو ایک کمپلائنس فنکشن کے طور پہ لیا کہ دیکھیں جی یہ کمپلائنس ہیں، یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، اگر ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے تو ہمیں پنلٹیز لگ جائیں گی، ہمیں اس پہ چارجز ہیں، اس پہ ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے۔ اس لیے ہم جب ERM کے امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ لینا ہے کہ یہ ایک وہ پروسیس ہے جو آپ کی بزنس میں ویلیو ایڈ کرے گا، صرف کمپلائنس نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ریگولیٹری پریشرز بڑھ رہے ہیں، بازل 2 کی ریکوائرمنٹ ہے، اور دوسرے ایکٹس جو آ رہے ہیں، اور دوسری جو باڈیز ہیں جس میں اگر پاکستان کی مثال لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، SCCP ہے، تو ان کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ظاہر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کو کیا آپ نے صرف کمپلائی کرنا ہے یا ERM کو ایز اے ویلیو ایڈیشن بھی لینا ہے؟ تو جب ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک مثال سے ہم آپ کو واضح کریں کہ بازل 2 میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ کو کمپلائی کرنا ہے تو اس میں جو ٹیئر 1 کیپٹل ہے، دیئر یو ہیو ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن دی کریڈٹ رسک، دی مارکیٹ رسک اینڈ دا آپریشنل رسک اینڈ ٹو دا سرٹن ایکسٹینٹ لیکوڈیٹی رسک۔ جب آپ اس کمپلائنس کو میٹ کر لیں گے تو دیٹ از فائن ود یو، آپ نے کمپلائنس کو میٹ کر لیا اور آپ کمفرٹیبل ہو گئے۔ لیکن ERM کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس سے بیانڈ جائیں۔ وہ کمپنیز جو ERM کو دوسرے کانٹیکسٹ میں اپلائی کر رہی ہیں، امپلیمنٹ کر رہی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان رسک کے علاوہ جو کچھ اور اسٹریٹجک رسک ہیں جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ریپوٹیشنل ہے یا اور بزنس کا رسک ہے، وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں، جس میں کانسیپٹ پھر آتا ہے اکنامک کیپٹل کا، کہ وہ اس رسک کو بیانڈ کمپلائنس کے جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر رسک بیسڈ پروڈکٹ پرائسنگ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ دوسری پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ان کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ کن ایریاز میں رسک لینا ہے، کن میں نہیں لینا، اور پرو ایکٹیولی وہ اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ بزنس پالیسیز کو بھی کرتے ہیں اور صرف کمپلائنس نہیں کرتے۔ تو اس مثال سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو اس کا کمپلائنس فنکشن کے بیانڈ آپ جائیں گے تو اس کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ صلاحیت ہے ERM کے اندر، اس کے اندر وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کی بزنس کو پروموٹ کر سکیں، بزنس کو اسٹرینتھن کر سکیں اور آپ کی بزنس گروتھ کو ایک طرح سے سپورٹ کریں۔ تو جب اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ERM کو صرف ایک کمپلائنس پروسیس کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ ایک ویلیو ایڈیشن کے، اور جو ہم نے مثالیں آپ کو دیں اس میں جو دوسرا ہے جو ایکولی اہم ہے کہ جب ہم ERM کی انٹرپرائز وائڈ لیول پہ بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ جی آپ نے سارے رسک کو انٹیگریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، دیٹ از دا پرپز آف ERM، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ضرورت ہے کہ جو آرگنائزیشنل سائلوز ہیں آپ اس کو بھی بریک ڈاؤن کریں، کہ جب تک آرگنائزیشنل سائلوز بریک ڈاؤن نہیں ہوں گے تو اس کی ERM کی جو صحیح افیکٹونیس ہے وہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ رسک کو انٹیگریٹ کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ آپ کے جو سائلوز بنے ہوئے ہیں ان کو بریک کریں، اور سائلوز کو بریک کرنے کا جو ایک مین ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سسٹمز تھنکنگ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ ویری افیکٹو، ویری آپ کہہ لیں کہ ڈائنامک کمیونیکیشن پروسیسز. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن کے پروسیسز اتنے ہونے چاہیے کہ وہ جو سائلوز کا کانسیپٹ ہے، جس کو اگر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ 1.5 اینٹ کی الگ مساجد بنی ہوئی ہیں، اس سے ہٹ کر آپ ایک اوور ویو لیں. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے ہوں، آپ جس سیگمنٹ میں بھی ہوں، چاہے آپ برانچ کے اندر ہوں یا آپ ریجنل لیول پہ ہوں یا ہیڈ آفس لیول پہ ہوں یا کسی پرٹیکولر پروڈکٹ سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہوں، آپ کو اس سائلوز سے نکل کے آپ کو وہ کرنا ہے. تو جب ہم رسک کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے اس کو آرگنائزیشن سائلوز کو بریک کرنا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے، اور ظاہر ہے اس میں آپ کی چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے. لوگوں کی تھنکنگ کو آپ نے چینج کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور جو ہم نے مینٹل ماڈلز کی بات کی تھی وہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے جو مینٹل ماڈلز ہیں جس میں آپ ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، آپ سرفیس پہ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے، آپ اسٹرکچر کو نہیں دیکھتے، تو مینٹل ماڈلز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو تیسرا اس کے اندر پٹ فالز کہہ لیں، جو لوگوں کو اس کے اندر پرابلمز آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ERM از ناٹ اباؤٹ آل دا رسک، دیٹ از ناٹ پاسبل. آل رسک کی جو آپ کہہ لیں کہ وہ انفینٹ لسٹ ہے، آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے. یہاں ضرورت ہے پرائورٹائز کرنے کی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے رسک جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ نے پرائورٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آبجیکٹیولی لینا ہے. مینجمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن رسک کو آپ نے پہلے توجہ دینی ہے، اس لیے کہ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے آپ باک ڈاؤن ہو جائیں گے، اور پھر جو ERM کا جو صحیح مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اس میں چوتھا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ جی کوانٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے افیکٹو کی رسک انڈیکیٹرز کو ایک طرح سے ڈیفائن کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی ظاہر کرنا ہے. تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد آخری چیز ہے کہ جو آپ والیوم آف ڈیٹا جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کریڈٹ کمیٹی یا جو رسک مینجمنٹ کمیٹی یا بورڈ اس چیز کو ریویو کر رہے ہیں تو وہ باک ڈاؤن ہو کے رہ گئے. اس میں کانسیپٹ وہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا فارسٹ اینڈ دا ٹریز. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے سارے ڈیٹا کی وجہ سے، اتنی ڈیٹیل کی وجہ سے باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر جو رپورٹ سامنے آتی ہے اور وہ جو اس کے آپ کہہ لیں کہ جو ان کے انپٹس ہیں، جو اس کے کانٹینٹس ہیں، ان کی ایک مقصدیت ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم ان پانچوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بالکل ERM کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن ERM کا جو حوالے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے جو مینٹل ماڈلز ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. یہ پٹ فال جو آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے، آپ کو بتائے گئے، اس کو ظاہر ہے اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہم اب ERM کا جو ٹاپک ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اہم جو ہم نے آپ کے ساتھ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا، آپ کہہ لیں کچھ ریسرچ شیئر کرنی ہے، وہ ہے ایشین رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ایک وائٹ پیپر ہے جنہوں نے ایشین بینک کے اوپر ERM کے حوالے سے ریسرچ کی ہے. وہ بھی انشاءاللہ فائنڈنگز اور بہت امپورٹنٹ فائنڈنگز ہیں، اس کی ریکمنڈیشنز ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.